نماز کے اندر وہ کون سے اعمال اور کون سی باتیں ہیں جنہیں ناپسند کیا گیا ہے اور جن سے منع کیا گیا ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور گزشتہ درس میں 2 عمل کا ذکر کیا گیا تھا۔ ایک عمل انگلیوں کو چٹکانا، انگلیوں سے آواز نکالنا، یہ منع کیا گیا، اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک موقوف قول بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے عمل کی طرف جو اشارہ کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ تشبیک الاصابع، یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 2 روایت ہمارے سامنے ہے۔ پہلی روایت جسے امام حاکم نے روایت کیا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جس نے وضو کیا، ثم خرج، پھر نکلا، یرید الصلاۃ، صلاۃ کے ارادے سے، نماز پڑھنے کے لیے، وضو کر کے نماز کے لیے نکلا، فهو فی صلاۃ، تو پھر ایسا انسان نماز میں شمار ہوتا ہے، یعنی نماز کا اجر اسے ملتا ہے۔ وضو کر لیا اور نماز کے ارادے سے گھر سے نکل گیا تو وہ صلاۃ میں ہے، یعنی نماز میں ہے۔ حتی یرجع الی بیتہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ کر آ جائے۔ تو یہ پورا وقفہ کس کا کہلاتا ہے؟ نماز کا کہلاتا ہے۔ لیکن آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تقولوا هكذا، لہٰذا تم جب وضو کر کے نماز کے ارادے سے مسجد میں آؤ اور گھر تک جب تک لوٹ نہ جاؤ، جب تک تم ایسے نہ کرو۔ کیسے نہ کرو؟ تو راوی کہتے ہیں کہ یشبک بین اصابعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کر بتا رہے تھے کہ ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ پہلی روایت ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور یہ شیخین کی شرط پر ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر یہ روایت ہے۔ حالانکہ امام بخاری اور مسلم نے اسے روایت نہیں کیا، لیکن ان کی جو شرائط ہے اس پر یہ حدیث مکمل اترتی ہے، یعنی صحیح روایت ہے۔ اب اسی طرح دوسری روایت جو صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اس کے راوی جو ہے ابو ثمامہ الحناط، وہ فرماتے ہیں کہ کعب بن عجرہ جو صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان سے جا کر ملا، یہ بھی نماز کے لیے جا رہے تھے، میں بھی نماز کے لیے جا رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کو راستے میں مل گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا، فوجدنی، کہ انہوں نے مجھے پایا، وانا مشبک بیدی، میں اپنے ہاتھوں سے یہی کیا ہوا تھا، یعنی راستے میں چل رہا ہوں اور اپنے ہاتھ کو ایسے کر کے چل رہا تھا، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلی کو ایک دوسرے میں ڈال کر اس طرح سے چل رہا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا، وہ صحابی ہیں، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو دیکھنے کے بعد مجھے منع کیا کہ ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ اور پھر دلیل میں کیا پیش کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اذا توضا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، فاحسن وضوءه، اور اچھی طرح وضو کرے، ثم خرج، پھر وہ نکلے، عامدا الی المسجد، مسجد کی طرف، یعنی نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد کی طرف جائے وضو کر کے اچھی طرح، فلا یشبکن یدیہ فانہ فی صلاۃ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی نماز میں ہوتا ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے منع فرمایا، تو گویا اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے، اس طرح سے منع کیا گیا، منع فرمایا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی یہ جاننے کی کوشش کر سکتا ہے سوال یہ کیوں منع کیا گیا؟ حالانکہ یہ سوال نہیں آنا چاہیے، شریعت کا کوئی حکم ہے، اس کی بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں، حکمت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جاننا بھی چاہتے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا اپنی سند سے کہ اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نافع سے سوال کیا، جو راوی ہیں، امام بخاری کے بھی راوی ہیں، ان سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جو اپنے نماز میں ہوتے ہوئے ایسے کرتا ہے، نماز میں وہ اس طرح سے کرتا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے فرمایا، یعنی عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، تلک صلاۃ المغضوب علیہم، ایسا جو کرتا ہے گویا وہ مغضوب علیہم کی نماز ہے۔ مغضوب علیہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو انہوں نے نام نہیں لیا، کہا کہ یہ مغضوب علیہم کی نماز ہے، ان لوگوں کا حیات نماز ہے یہ اس طرح کرنا جو مغضوب علیہم کہلائے، یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ مراد ان کی کس کی تھی؟ یہود،
یعنی یہود اس طرح سے وہ عبادت کیا کرتے ہیں، ان کی نمازوں میں اس طرح حیات ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا. تو گویا یہ معلوم ہوا کہ یہود کی مخالفت میں غالباً یہ بات آئی ہوئی ہے کہ یہود کی طرح کسی طرح کی کوئی عبادت نہیں کرنا چاہیے. آپ سوچئے چھوٹے چھوٹے اعمال میں بھی یہود کی مخالفت بتائی گئی ہے، تو عقائد کیسے کوئی یہود کے اپنا لے گا؟ ہاں، اور عقائد اور رسم و رواج یہود کے اپنا لے تو سوچو کتنا بڑا مجرم ہے وہ. تو کہتے ہیں کہ یہ مغضوب علیہم کی نماز ہے، یعنی یہودیوں کی نماز ہے، اور یہ حیات جو ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. لہٰذا یہ کوئی ایسی حیات نہیں ہے کہ ایسا کر کے کوئی یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ بہت ادب سے ہم کھڑے. یہ اللہ کی نہ تو ادب ہے اور نہ اللہ کی توقیر ہے اور نہ یہ اللہ کی تقدس کا خیال کیا جا رہا، بلکہ یہ درست نہیں ہے، یہ انہوں نے فرمایا. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ صلاۃ کا ارادہ اگر انسان کر لے، وضو کر لے، تو اس طرح کی حیات سے بچے، اس طرح کرنے سے بچے جب تک کہ وہ نماز سے نکل نہ جائے، فارغ نہ ہو جائے. تو نماز میں آنے سے، وضو کر لینے کے بعد جب انسان ارادہ نماز کا کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو وہ صلاۃ کے حکم میں ہوتا ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ وہ نماز کا اجر اس کو حاصل ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. ایک اور عمل جو ہمارے یہاں عام طور سے رواج پا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جب اقامت کہی جاتی ہے، اقامت جب ہو رہی ہوتی ہے، امام مصلی پر آ جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے کر کے کھڑے رہتے ہیں، ایسے کر کے کھڑے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ کا یہ معمول بن گیا ہے. یہ کوئی نماز کی حیت نہیں ہے، یاد رکھیے، نہ یہ نماز کے اندر داخل ہے. آپ نارمل انداز میں کھڑے رہیں گے. کچھ لوگوں نے اس کو اتنا معمول بنا لیا کہ ایسے ہی کھڑا رہنا ہے، کوئی اور حیت میں کھڑے نہیں رہ سکتے. نہیں، یہ کوئی نماز میں کوئی اچھی حیت نہیں ہے، یہ کوئی ادب نہیں ہے. بالکل سیدھا آپ کھڑے رہیں گے تک اقامت سنیں گے، اس کے بعد جب امام تکبیر کہہ دے گا تو نیت باندھ لیں گے. اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے. بعض لوگ ایسے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح سے بعض لوگ دعا بھی اسی طرح مانگنے لگتے ہیں. یہ سب اس میں داخل ہے. دعا بھی اس طرح سے نہیں مانگنا چاہیے. دعا کا صحیح طریقہ جو سنت سے ثابت ہے وہ انسان جو ہے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر رکھے. شیخ صالح العثیمین سے پوچھا گیا کتنا ہاتھ پھیلائے، کتنا اٹھائے، تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ اسی طرح سنت سے ثابت ہے، کوئی چھوڑ کر بھی نہیں کر سکتا. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس طرح سے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی جائے. کوئی ایسے دعا مانگ رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، تو یہ ساری حیات سے بچنا چاہیے. اللہ یہ کہ کسی کو کوئی مجبوری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن سنت کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے دعا مانگے. تو دعا میں بھی ایسے آپ دعا نہ مانگے تو یہ بھی تشویق میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہ نماز سے پہلے کچھ لوگ دعا مانگا کرتے ہیں، تو اس لیے بھی اس حیات سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام امور سے ہمیں بچائے جن سے منع کیا گیا ہے یا جنہیں ناپسند کیا گیا ہے. آمین. تقبل یا رب العالمین.